Dear students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Aminullah Aman. اس ویڈیو کے اندر ہم اجارہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ہم یہ پہلے ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں کہ اسلامک بینک تین طرح کی ٹرانزیکشنز کرتا ہے. نمبر وہ اسلامک بینک پارٹنرشپ کرتا ہے. نمبر 2 اسلامک بینک سیل پرچیز کی ٹرانزیکشنز کرتا ہے. اور نمبر 3 اسلامک بینک رینٹل ٹرانزیکشنز کرتا ہے. ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ اسلامک بینک پارٹنرشپ کیسے کرتا ہے. اس کے لیے اسلامک بینک کے پاس دو پروڈکٹس اویلیبل ہیں، یا مشارکہ پارٹنرشپ کرتا ہے یا مضاربہ پارٹنرشپ کرتا ہے. ان دونوں کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں. اور اسلامک بینک سیل پرچیز کیسے کرتا ہے، اس کے لیے جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا پروڈکٹ ہے اسلامک بینکس کے اندر وہ مرابحہ سیل ہے. یہ بھی ہم مرابحہ سیل کے بارے میں بھی ہم پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. اس ویڈیو کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک اسلامک بینک رینٹل ٹرانزیکشنز کیسے کرتا ہے. تو رینٹل ٹرانزیکشنز کے لیے اسلامک بینک کے پاس جو پروڈکٹ اویلیبل ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اجارہ. اس ویڈیو میں ہم اجارہ کا انٹروڈکشن ڈسکس کریں گے، اجارہ کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے، بیسک رولز کو ڈسکس کریں گے، اور اسلامک بینکس کے اندر اجارہ کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے یہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اجارہ کا کانسیپٹ. لٹرلی اجارہ مینس ٹو گیو سم تھنگ آن رینٹ. اجارہ کسے کہتے ہیں؟ عربک ورڈ ہے. اجارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کرائے پر دینا. ٹیکنیکلی اجارہ کسے کہتے ہیں، اس کے لیے پہلے آپ کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے کہ اجارہ کے اندر دو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے لیسور اور دوسری کو کہا جاتا ہے لیسی. اجارہ کے اندر دو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے لیسور اور دوسرے کو کہا جاتا ہے لیسی. یہ جیسے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. لیسور کسے کہتے ہیں؟ جو پارٹی کرائے پر دے رہی ہوتی ہے اسے لیسور کہا جاتا ہے، اور جو کرائے پر لے رہا ہوتا ہے اسے لیسی کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک گھر کرائے پر لیا ہے تو گھر کا جو مالک ہے جس نے گھر کرائے پر دیا ہے اسے لیسور کہا جائے گا. آپ جس نے گھر کرائے پر لیا ہے کرایہ دار اسے لیسی کہا جائے گا. اجارہ فائنینسنگ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اجارہ فائنینسنگ از اے کانٹریکٹ ان وچ اے لیسی ریکویسٹ فار این equipment اور اے پراپرٹی فار یوز. لیسی ریکویسٹ کرتا ہے کسی equipment کے لیے یا پراپرٹی کے لیے فار یوز، استعمال کے لیے وہ ریکویسٹ کرتا ہے، استعمال کے لیے وہ مانگتا ہے. اسے خریدنا نہیں ہے، صرف اس کو استعمال کے لیے چاہیے. وہ استعمال کرے گا اور استعمال کر کے واپس کر دے گا. اینڈ لیسور provides requested equipment اور property against rent. اور لیسور اس equipment کو پرووائڈ کرتا ہے یا اس پراپرٹی کو پرووائڈ کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ میں رینٹ چارج کرتا ہے. اجارہ فائنینسنگ وہ کانٹریکٹ ہے جس کے اندر لیسور کوئی چیز لیسی کو کرائے پر دے رہا ہوتا ہے، لیسی اسے یوز کرتا ہے اور یوز کرنے کے اگینسٹ میں رینٹ پے کرتا ہے. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اجارہ از این اسلامک آلٹرنیٹیو آف کنوینشنل لیزنگ. آپ کو پتہ ہے کنوینشنل بینک کرائے پہ چیزیں دیتا ہے، اسے لیزنگ کہا جاتا ہے. کنوینشنل لیزنگ کا اسلامک آلٹرنیٹیو اسلامک بینکس کے پاس اجارہ ہے. ہم اس لیکچر کے آخر میں ڈسکس کریں گے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اجارہ اینڈ کنوینشنل لیزنگ. So we have discussed the concept of ijara. Now we are moving to the basic rules of ijara. ٹائپس آف اجارہ. سب سے پہلے ٹائپس آف اجارہ. اجارہ کی دو ٹائپس ہیں، سروسز اجارہ اور ایسٹ اجارہ. اگر آپ اپنی سروسز کرائے پر دے رہے ہیں تو یہ سروسز اجارہ کہلاتا ہے، اور اگر آپ اپنا کوئی ایسٹ کرائے پر دے رہے ہیں تو یہ ایسٹ اجارہ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک آرگنائزیشن کے اندر امپلائی ہیں اور آپ اپنی سروسز اس آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں، تو آپ اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی سروسز کرائے پر دے رہے ہیں اور اسے سروسز اجارہ کہا جائے گا. آپ کے اور آپ کے امپلائر کے بیچ میں جو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے سروسز اجارہ کی ٹرانزیکشن ہے. اور اگر آپ اپنی سروسز کرائے پر نہیں دے رہے بلکہ اپنا ایسٹ کرائے پر دے رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی کرائے پر دے رہے ہیں، اپنا گھر کرائے پر دے رہے ہیں، اپنا پلانٹ کرائے پر دے رہے ہیں، اپنی زمین کرائے پر دے رہے ہیں، تو آپ ایسٹ کرائے پر دے رہے ہیں. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے ایسٹ اجارہ کہا جاتا ہے. بیسک رولز. سب سے پہلا رول لکھا ہوا ہے ایکوزیشن آف ایسٹ. اجارہ کسی چیز کے اوپر اجارہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس ایسٹ کو خود ایکوائر کر لیں.
آپ کوئی چیز کرائے پر دینے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس ایسٹ کو خود ایکوائر کر لیں، آپ اس کو پہلے خود اس کے جو ہے نا مالک بن جائیں، وہ آپ کی اونرشپ میں ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے آپ اس کو کرائے پر دے سکتے ہیں۔ البتہ اس کے اندر دو پاسبلٹیز ہیں، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے either the asset to be leased or the user fruct of asset۔ آپ نے جس چیز کو کرائے پر دینا ہے یا تو اس ایسٹ کو آپ ایکوائر کر لیں یا اس ایسٹ کے یوزر فرکس کو ایکوائر کر لیں۔ یوزر فرک کا مطلب ہوتا ہے بینیفٹس آف دا ایسٹ۔ آپ فار ایگزامپل گاڑی کرائے پر دینا چاہتے ہیں تو دو پاسبلٹیز ہیں، آپ کرائے پر دینے سے پہلے یا اس گاڑی کو ایکوائر کر لیں یا اس گاڑی کے بینیفٹس کو ایکوائر کر لیں۔ گاڑی کے بینیفٹس ایکوائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی کسی اور کی ہے، آپ اس سے کرائے پر لے لیں، جب آپ نے اس سے کرائے پر لے لی تو گاڑی کے بینیفٹس آپ کے پاس آ گئے، اب آپ یہ گاڑی اپنے اوریجنل لیسور کی پرمیشن سے فردر جو ہے کرائے پر دے سکتے ہیں، جسے سب لیز کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے اوریجنل لیسور سے کی پرمیشن سے آگے کسی اور تھرڈ پارٹی کو یہ ایسٹ کرائے پر دے سکتے ہیں، لیز پر دے سکتے ہیں، سب لیز کہا جاتا ہے اسے۔ تو اجارہ کسی اور ایسٹ کو اجارے پہ دینے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے کہ یا آپ اس ایسٹ کو ایکوائر کر لیں یا ایٹ لیسٹ اس ایسٹ کے یوزر فیکٹس کو ایکوائر کر لیں۔ نیکسٹ، یہاں پہ اس سلائڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیورنگ دا ٹینیور آف اجارہ کے ٹینیور کے دوران اگر ایسٹ میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا تو اس کا رسپانسبل کون ہوگا؟ تو اوپر سب سے پہلا کانسیپٹ یہ لکھا ہوا ہے، پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا ہے دا لیسور مسٹ ایکسیپٹ دا رسپانسبلٹی فار اینی افیکٹ آف دا لیز ایسٹ۔ لیسور کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ایسٹ میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ آ جائے جس کی وجہ سے وہ ایسٹ کام کا نہ رہے، کارآمد نہ رہے، تو یہ لیسور کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس ڈیفیکٹ کو دور کرے، اس ڈیفیکٹ کو ریپیئر کرے۔ تو یہ لیسور کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایسٹ کے اندر اگر کوئی ڈیفیکٹ آ جائے جس کی وجہ سے وہ ایسٹ کارآمد نہ رہے تو وہ اس ڈیفیکٹ کو دور کرنا، ریپیئر کرنا لیسور کی رسپانسبلٹی ہے۔ البتہ سیکنڈ پوائنٹ یہ لکھا ہے اگر ایسٹ میں جو ڈیفیکٹ آیا ہے وہ لیسی کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے آیا ہو تو اس ڈیفیکٹ کو دور کرنے کی رسپانسبلٹی کس کی ہوگی؟ لیسی کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ اگر ڈیفیکٹ آیا ہے لیسی کی مس کنڈکٹ کی وجہ سے آیا ہے تو اس ڈیفیکٹ کو دور کرنا اور ریپیئر کرنا یہ لیسی کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ یہ رسپانسبلٹی اب لیسور کے اوپر نہیں آئے گی۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی گاڑی کرائے پر دی ہے، اب اس گاڑی کا فار ایگزامپل ریڈیٹر چوک ہو گیا یا اس گاڑی کا انجن جو ہے فیل ہو گیا، یہ جو ڈیفیکٹ آیا ہے اس کو ریپیئر کروانا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ لیسور کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ جب تک آپ اس ڈیفیکٹ کو دور نہیں کریں گے وہ ایسے کارآمد نہیں رہے گا۔ لیکن اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ گاڑی کا جو ریڈیٹر چوک ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ لیسی نے اس کے اندر کئی دنوں سے پانی نہیں ڈالا تھا، تو یہ لیسی کا مس کنڈکٹ ہے، تو یہ جو ڈیفیکٹ آیا ہے یہ لیسی کی رسپانسبلٹی ہوگی اس کو دور کرنا اور ریپیئر کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ سلائڈ میں ہم ڈیوریشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اجارہ کا کانٹریکٹ کا ڈیوریشن شروع میں ہی ڈیسائیڈ کر لیا جائے، کانٹریکٹ شروع ہوتے وقت ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ یہ اجارہ کتنے ٹائم کے لیے ہے، 1 ہفتے کے لیے ہے، 1 مہینے کے لیے ہے، 1 سال کے لیے ہے، 3 سال کے لیے ہے، کوئی بھی ٹائم پیریڈ ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ کوئی جو بھی ٹائم پیریڈ ہو اس کو ڈیفائن کر لیا جائے، لیسور اور لیسی دونوں اس بات پر کلیئر ہو کہ یہ اجارہ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے رینٹل بھی جو ہے نا ڈیفائن کر لیا جائے، رینٹل بھی ڈیفائن کر لیا جائے کہ اس کا رینٹ کتنا ہوگا اور اس کی فریکوینسی کیا ہوگی، ویکلی رینٹ ہوگا، منتھلی ہوگا، کوارٹرلی ہوگا یا اینول ہوگا، اس کی فریکوینسی کیا ہوگی، یہ بھی جو ہے نا ڈیفائن کر لیا جائے۔ نیکسٹ مینٹیننس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں اجارہ کی ایسٹ کی مینٹیننس کون کرے گا؟ تو دیکھیں مینٹیننس 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے میجر مینٹیننس اور دوسری ہوتی ہے آرڈینری مینٹیننس۔ میجر مینٹیننس لیسور کی رسپانسبلٹی ہے، آرڈینری مینٹیننس لیسی کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے میجر مینٹیننس کیسے کہتے ہیں اور آرڈینری مینٹیننس کیسے کہتے ہیں۔ دیکھیں وہ مینٹیننس جو کہ ایسٹ کے سے بلانگ کرتی ہے، وہ مینٹیننس جو ایسٹ کے کارپس سے بلانگ کرتی ہے، ایسٹ سے بلانگ کرتی ہے،
کہ وہ جو مینٹیننس ہوگی وہ میجر مینٹیننس کہلائے گی، اور وہ مینٹیننس جو کہ ایسٹ کے کارپس سے بلانگ نہیں کرتی بلکہ ایسٹ کے یوز سے بلانگ کرتی ہے، تو یہ مینٹیننس آرڈینری مینٹیننس ہوگی۔ ایسٹ کے یوز سے بلانگ کرتی ہے، اس کا مطلب ہے ایسٹ یوز ہوگا تو مینٹیننس کی ضرورت پڑے گی، ایسٹ یوز نہیں ہوگا تو مینٹیننس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسٹ زیادہ یوز ہوگا تو مینٹیننس کی زیادہ ضرورت پڑے گی، اور ایسٹ کم یوز ہوگا تو مینٹیننس کی کم ضرورت پڑے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آرڈینری مینٹیننس ہے، کیونکہ اس مینٹیننس کا تعلق ایسٹ کے یوز سے ہے۔ لیٹ می گیو یو کپل آف ایگزامپلس۔ فار ایگزامپل، آپ نے گاڑی کرائے پر دی ہے، تو گاڑی کا جو انجن ہے اگر وہ سیز ہو جاتا ہے، انجن فیل ہو جاتا ہے، تو وہ جو انجن ہے اس کی جو مینٹیننس کروانی پڑے گی وہ آرڈینری مینٹیننس نہیں بلکہ میجر مینٹیننس ہے، کیونکہ یہ مینٹیننس کار کے کارپس سے بلانگ کرتی ہے۔ ایک گاڑی وداؤٹ فنکشنل اینڈ مینٹیننس فنکشنل انجن وہ انکمپلیٹ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اگر ایک گاڑی ہے اور اس کا جو انجن ہے وہ ٹھیک نہ ہو، فنکشنل نہ ہو، تو وہ گاڑی جو ہے ٹھیک نہیں سمجھی جاتی، انکمپلیٹ سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ جو مینٹیننس ہے یہ ایسٹ سے بلانگ کرتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسٹ زیادہ یوز ہوگا تو یہ انجن بار بار سیز ہوگا، ایسٹ کم یوز ہوگا تو انجن کم سیز ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو مینٹیننس ہے یہ ایسٹ سے بلانگ کرتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے ایک گھر کرائے پر دیا ہے، اس گھر کو پینٹ کرنا، یہ کس سے کس کی رسپانس، یہ کون سی مینٹیننس ہے؟ یہ میجر مینٹیننس ہے، اور لیسور کی رسپانسبلٹی ہوگی جب پینٹ کی ضرورت ہوگی، لیسور کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ اس گھر کو پینٹ کروا کر دے، کیونکہ یہ جو مینٹیننس ہے اس ایسٹ سے بلانگ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک گھر ہو، آپ اس کو کرائے پر دے رہے ہیں لیکن اس کا پینٹ بالکل خراب ہے، تو لیسی کیا کہے گا کہ یار گھر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کا پینٹ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو مینٹیننس ہے ایسٹ کا پارٹ ہے اور ایسٹ کے کارپس کا پارٹ ہے۔ اور دوسری مینٹیننس وہ ہوتی ہے جو کہ آرڈینری مینٹیننس ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی کرائے پر دی ہے، تو گاڑی کے اندر پانی ڈالنا، گاڑی کے اندر فیول ڈلوانا، گاڑی کے ٹائرز میں ہوا جو ہے نا فل کروانا، تو گاڑی کی سروس کروانا، یہ ساری کی ساری مینٹیننس وہ مینٹیننسز ہیں جو کہ ایسٹ کے یوز سے بلانگ کرتی ہیں۔ اگر ایسٹ زیادہ یوز ہوگا تو زیادہ ضرورت پڑے گی مینٹیننس کی، اور اگر ایسٹ بالکل یوز نہیں ہوگا، کھڑا رہے گا، تو اس مینٹیننس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو یہ آرڈینری مینٹیننس ہے۔ تو آرڈینری مینٹیننس لیسی کی رسپانسبلٹی ہے، اور میجر مینٹیننس لیسور کی رسپانسبلٹی ہے۔ لاسٹ رول ہے یہ ٹرمینیشن آف کانٹریکٹ۔ تو دیکھیں، اجارہ کا کانٹریکٹ ایک بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے۔ بائنڈنگ کانٹریکٹ کا مطلب ہے کہ لیسور اور لیسی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈنگ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے پابند ہیں۔ کوئی بھی جو ہے اپنی مرضی سے اجارہ کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتا۔ اجارہ جس ٹائم پیریڈ کے لیے کیا گیا ہے اس ٹائم پیریڈ سے کے ختم ہونے سے پہلے لیسور اور لیسی اگر کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرنا چاہیں تو باہمی رضامندی سے کر سکتے ہیں، میوچول کنسنٹ سے کر سکتے ہیں، یونیلیٹرلی نہیں کر سکتے۔ لیسور اپنی مرضی سے ٹرمینیٹ کرنا چاہے، ارلی ٹرمینیٹ کرنا چاہے، یا لیسی اپنی مرضی سے ارلی ٹرمینیٹ کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میوچل کنسنٹ ضروری ہے اس کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں اجارہ ان اسلامک بینکس۔ اجارہ ان اسلامک بینکس، دیکھیں اسلامک بینک آپ کے پاس آپ جائیں گے، فار ایگزامپل آپ اسلامک بینک سے کہیں گے جی مجھے گاڑی کی ضرورت ہے۔ اسلامک بینک کیا کرے گا؟ اسلامک بینک پہلے اس گاڑی کو خود بائی کرے گا، اور اس بائی کرنے کے بعد آپ کو وہ گاڑی کرائے پر دے دے گا۔ فار ایگزامپل، آپ اسلامک بینک کے پاس گئے، آپ نے کہا جی مجھے گاڑی کی ضرورت ہے۔ اسلامک بینک آپ سے پوچھے گا آپ کو کون سی گاڑی چاہیے؟ آپ نے کہا جی مجھے ٹویوٹا کرولا چاہیے، نیو ماڈل۔ اسلامک بینک کیا کرے گا؟ انڈس موٹرز کے اندر جو ہے نا آرڈر پلیس کرے گا، پیمنٹ کرے گا، وہاں سے اسلامک بینک کو گاڑی ملے گی۔ تو یہ گاڑی کس کی ہے؟ اسلامک بینک کی ہے۔ ٹائٹل کس کے پاس ہے؟ اسلامک بینک کے پاس ہے۔ رسک کس کا ہے؟ اسلامک بینک کا ہے۔ اب جب یہ گاڑی اسلامک بینک نے خرید لی تو اب یہ گاڑی اسلامک بینک اپنے کسٹمر کو رینٹ پہ دے دے گا، کرائے پر دے دے گا۔ فار ایگزامپل 3 سال کے کرائے پر دے دے گا، 5 سال کے کرائے پر دے دے گا۔ تو 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے اسلامک بینک یہ گاڑی جو ہے اپنے کسٹمر کو کرائے پر دے دے گا۔ اس کے اندر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل اسلامک بینک نے یہ گاڑی کتنے کی خریدی ہے؟ 30 لاکھ روپے کی خریدی ہے۔ اسلامک بینک نے یہ گاڑی 30 لاکھ روپے کی خریدی ہے۔ چلیں لیٹ می میک اٹ مور سمپل فار یو۔ اسلامک بینک نے یہ گاڑی 30 لاکھ روپے کی خریدی ہے۔
30 लाख रुपए की खरीदने के बाद इस्लामिक बैंक ने इसके ऊपर दूसरे खर्चे किए, रजिस्ट्रेशन करवाई है, गाड़ी का टैक्स पे किया है, तो ये सब तमाम खर्चे फॉर एग्जांपल हुए हैं 3 लाख रुपए के। तो 30 लाख इस्लामिक बैंक ने इंडस मोटर्स को पे किए और बाकी 3 लाख रुपए इस्लामिक बैंक ने रजिस्ट्रेशन और टैक्स वगैरह के ऊपर खर्च किए। तो टोटल इस्लामिक बैंक ने कितना खर्चा किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 33 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किया है। अब सपोज इस्लामिक बैंक ये गाड़ी आपको 3 साल के लिए किराए पर देता है और इस्लामिक बैंक इसके ऊपर कितना प्रॉफिट चार्ज करना चाहता है? 3 लाख रुपए का प्रॉफिट चार्ज करना चाहता है। यानी 33 लाख रुपीस इस्लामिक बैंक की कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, और 3 लाख रुपए इस्लामिक बैंक उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 36 लाख रुपए हो जाएंगे। तो इस्लामिक बैंक आपको ये गाड़ी 3 साल के लिए किराए पर दे देगा, आपसे हर साल जो है 1 लाख रुपया रेंट चार्ज करेगा। 3 सालों के अंदर 36 महीनों के अंदर आप इस्लामिक बैंक को कितने पैसे पे कर लेंगे? 36 लाख रुपए पे कर लेंगे। तो देखें, 3 सालों के लिए इस्लामिक बैंक ने आपको गाड़ी किराए पर दी और 3 साल में रेंट की शक्ल में इस्लामिक बैंक ने आपसे 36 लाख रुपए रिकवर कर लिए, जिसके अंदर इस्लामिक बैंक की कॉस्ट भी रिकवर हो गई 33 लैक्स, और इस्लामिक बैंक का जो डिजायर्ड प्रॉफिट था 3 लाख रुपए, वो भी उसने रिकवर कर लिया। ठीक है जी। अब 3 साल जब मुकम्मल हो जाएंगे तो अब इस्लामिक बैंक क्या करेगा? अब ये इस्लामिक बैंक के पास 3 ऑप्शंस है कि वो इस गाड़ी का क्या करेगा। नंबर 1, इस्लामिक बैंक आप ये गाड़ी आपको गिफ्ट कर देगा। इस्लामिक बैंक ये गाड़ी कस्टमर को गिफ्ट कर देगा, क्योंकि ये इस्लामिक बैंक ने इसके ऊपर अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर ली है और अपना जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो भी रिकवर कर लिया है। ऑप्शन नंबर 2, इस्लामिक बैंक कस्टमर को ये गाड़ी गिफ्ट करेगा, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि कस्टमर अपने तमाम रेंट्स टाइम पे करे। इस्लामिक बैंक कस्टमर से कहेगा कि अगर आपने अपने तमाम रेंट्स टाइम पे किए तो हम एंड में मैच्योरिटी पे ये गाड़ी आपको गिफ्ट कर देंगे। ये दूसरा ऑप्शन है इस्लामिक बैंक के पास। तीसरा ऑप्शन ये है कि इस्लामिक बैंक ये गाड़ी कस्टमर को किसी भी नॉमिनल प्राइस पे सेल कर देगा। फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये में इस्लामिक बैंक ने गाड़ी कस्टमर को सेल कर दी नॉमिनल प्राइस के ऊपर। तो देखें, 3 साल तक इस्लामिक बैंक ने गाड़ी किराए पर दी और 3 साल के बाद एक नॉमिनल प्राइस चार्ज करके 10, 15, 20 हज़ार रुपये चार्ज करके कस्टमर को जो है ना वो गाड़ी देती। तो कस्टमर को गाड़ी मिल गई, 3 साल तक कस्टमर ने गाड़ी किराए पर ली और 3 साल के बाद उसको गाड़ी या तो गिफ्ट की शक्ल में मिल जाएगी या किसी मामूली सी नॉमिनल प्राइस पे जो है ना मिल जाएगी। ये तरीका है इस्लामिक बैंक्स के अंदर इजारा का, जिसके ज़रिए से इस्लामिक बैंक गाड़ियाँ जो है कस्टमर्स को अपने गाड़ियाँ हो गई, मशीन्स हो गई, प्लांट हो गए, जनरेटर्स हो गए, किराए पर दिया करते हैं। ये जो रेंट का मैंने आपको फार्मूला बताया, इस्लामिक बैंक हर महीने आपसे 1-1 लाख रुपया जो है ना चार्ज करेगा। दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। इसके अलावा और भी इस्लामिक बैंक्स के पास ऑप्शंस होते हैं रेंट को डिफाइन करने के लिए कि रेंट की कैलकुलेशन कैसे होगी। ये जो मैंने आपको बताया, ये सब यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर मेंशन हुआ हुआ है, लिखा हुआ है। ये 3 ऑप्शंस लिखे हुए ए, बी, सी कि इस्लामिक बैंक इजारा के एंड में कस्टमर को गाड़ी कैसे हैंड ओवर करेगा। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है इजारा वर्सेस लीजिंग। कन्वेंशनल लीजिंग और इजारा के बीच में क्या फ़र्क है? तो देखें, और काफ़ी सारे फ़र्क हैं। यहाँ पर इस इंट्रोडक्टरी कोर्स के अंदर हम 2 डिफरेंसेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इन इजारा द लेसर कैन नॉट इंक्रीज द रेंट यूनिलैटरली। इजारा के अंदर एक दफ़ा रेंट डिफाइन हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, तो उसके बाद इस्लामिक बैंक अपनी मर्ज़ी से या लेसर अपनी मर्ज़ी से उस रेंट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते और उस रेंट को जो है चेंज नहीं कर सकते। जबकि कन्वेंशनल लीजिंग के अंदर क्या होता है, जब आप कन्वेंशनल बैंक से कोई चीज़ लीज़ पर लेते हैं तो आपका रेंट काइबोर के साथ लिंक्ड होता है, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट के साथ लिंक्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल कराची इंटर बैंक ऑफर रेट 12% चल रहा है, तो K+2 14% पे बैंक ने आपको गाड़ी किराए पर दी हुई है। तो अगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद काइबोर 13% हो गया तो K+2 15 हो गया, 13+2 15 हो गया, तो 15% चार्ज करेगा। तो कन्वेंशनल बैंक क्या करेगा, रेंट रिवाइज कर लेगा 3 महीने के बाद। पहले वो रेंट पहले महीने 3 महीने में उसने रेंट आपसे 14% लिया है, अब वो रेंट क्या कर लेगा, अचानक से 15% कर लेगा और आप कुछ नहीं कर सकते। यही पॉलिसी में लिखा हुआ होता है कि कन्वेंशनल बैंक जैसे जैसे काइबोर के अंदर फ्लक्चुएशन होगी वो रेंट को चेंज कर सकता है, रेंट को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इस्लामिक बैंक के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेंट एक दफ़ा फिक्स हो जाए तो वो चेंज नहीं हो सकता किराए के मुआहदे के अंदर। तो इस्लामिक बैंक इस किराए के मुआहदे के इस इस्लामी असूल का ख्याल रखता है और एक दफ़ा रेंट फिक्स हो जाता है तो उसको चेंज नहीं करता।
دوسرا جو ڈفرنس ہے اجارہ کے اندر ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ میجر مینٹیننس لیسور کی رسپانسبلٹی ہے اور آرڈینری مینٹیننس لیسی کی رسپانسبلٹی ہے، جبکہ اس کے کنٹراسٹ میں کنونشنل لیزنگ کے اندر تمام کی تمام مینٹیننسز، چاہے وہ میجر مینٹیننس ہو چاہے وہ آرڈینری مینٹیننس ہو، کہ لیسی کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ کنونشنل بینک کسی بھی قسم کی مینٹیننس کی رسپانسبلٹی بیئر نہیں کرتا۔ کنونشنل بینک یہ کہتا ہے ہم نے گاڑی آپ کو لیز پر دی ہے، اب آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ رسپانسبل ہیں اس کی ہر طرح کی مینٹیننس کی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اجارہ کا چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم۔